الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی ہر ضرورت کو مہیا بھی کیا۔ بے شمار ان گنت درود و سلام سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت فضل کیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، راتوں کا قیام بھی کیا، قرآن کی تلاوت بھی کی، صدقہ خیرات بھی کیا، اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، توبہ بھی کی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمارا کردار اور ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ کا ہمارا لایا عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ہمارے محاسبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم رمضان میں نیک عمل کر کے ایک اللہ سے عہد کیا کہ آئندہ ہماری زندگی کے ایام وہ پہلے ایام کے مقابلہ میں بہتر گزریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو توڑو نہیں جس عہد پہ تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَاقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سارا دن محنت کی اور روئی سے دھاگا تیار کیا، اور جب شام ہوئی تو اس تمام دھاگے کو ریزہ ریزہ کر دیا، اپنی تمام محنت کو رائے گاں کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالی وعدے کی سچائی اور سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہاری بات سچی اور صاف ستھری ہونی چاہیے، تمہاری باتوں میں ہیر پھیر اور تضاد نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری بات ہو، جو اللہ سے عہد کرو اس کو پورا کرو۔ کیا ہم نے اس عہد کو پورا کیا ہے؟ من حیث القوم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ، اپنے افعال پہ غور و فکر کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں تک اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس عہد کی پاسداری کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے کام بھی سنبھال دیتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ یعنی ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا واضح پیغام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کی وضاحت کی ہے، کیونکہ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرضی اس لیے کیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کے ایام مقرر کیے ہیں، عید کا دن ہے، اور ہماری خوشی دوسری قوموں کی طرح نہیں کہ ہم اپنے خوشی کے ایام کھیل کود میں بسر کریں، بلکہ ہماری خوشی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہ کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوشی کے ایام میں وہ اپنا وقت گانے سننے میں، موسیقی سننے میں بسر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنا وقت اس طرح صرف کیا، اس طرح ضائع کیا، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں سے لیشربن الخمر لیشربن اناس من امتی الخمر ویسمونها بغیر اسمها، میری امت کے لوگ وہ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام اور رکھیں گے، شراب نام نہیں رکھیں گے، اس کا نام دوسرا رکھ کے اس کو پئیں گے۔ وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور ان کے سروں کے پاس موسیقی بجائی جائے گی اور گانے بجائے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بندر اور خنزیر بھی بنا دے گا۔ یعنی اللہ نے ہمیں عبادت کا موقع دیا، عبادت کے بعد آپ نے شکریہ کا موقع دیا کہ عبادت کر کے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور ہم نے ان ایام کو اس طرح ضائع کیا کہ موسیقی سنی، پارکوں میں گھومے، عورتیں ننگے منہ بازاروں میں گئیں، پارکوں میں گئیں اور کھیل تماشا دیکھنے کے لیے گئیں، تفریحی مقامات پہ گئیں، اور ہمارے مردوں نے اس بات کا کوئی خیال نہ رکھا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ مسافے کیے اور الگ بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ کی۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بہت سے مصائب سے نجات دلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی اور صحابہ کی مثال بیان کی کہ وہ لوگ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہے، ان میں منافق بھی تھے، کچھ سچے صحابہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ واپس آئے تو ان منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، آپ نے وقتی طور پہ ان سے درگزر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا انہم رجس، یہ گندے ہیں، یہ پلید ہیں، مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وجزاؤہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا انہیں بدلہ ضرور مل کے رہے گا۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے رسول کو سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، آپ نے وقتی طور پہ ان پہ ناراضگی کی، ان سے ناراض ہوئے، ان کا بائیکاٹ کیا، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، اور وہ فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ زمین فراخ ہونے کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ وہ 3 لوگ جن کے معاملے کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود فراخ ہونے کے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ہمیں کہیں اور ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارتیں دی، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، غلطی ہو گئی ان سے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، ثم تاب علیہم، اللہ نے بھی ان کی طرف رجوع کیا تاکہ ان کو موقع ملے توبہ کرنے کا، انہوں نے توبہ کی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کے لیے فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال ہے، انہوں نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا، لہذا تمہارا بھی یہ کام ہے کہ تم بھی سچ بولو۔ سچ بولنے کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے سچ بولا تھا اور آپ نے بائیکاٹ کیا، صحابہ کو بھی بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، 50 دن تک انہوں نے بڑے تنگی میں گزارے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ سچ بولنا یہ متقین کی صفت ہے، پرہیزگاروں کی صفت ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو سچ لے کے آیا اور جو ان کے تابع دار ہیں وہ بھی سچ کی اتباع کرنے والے ہیں، وہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور آپ نے صحابہ کو بالخصوص اس بات کی تلقین کی، علیکم بالصدق، اے میرے صحابہ سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہم ساری تگ و دو کیوں کرتے ہیں؟ ساری محنت اور ریاضت کیوں ہے؟ رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ راتوں کا قیام کیوں کیا؟ قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ صدقہ خیرات کیوں کیا؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو۔ سچائی نیکی کا راستہ بتاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ بتاتی ہے۔ ما یزال العبد یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان جو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سچ بولے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں پھر اس کا نام صدیقوں میں لکھ دیا جاتا ہے، سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسے سچے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کے ہاں پاکیزہ رزق ہے، ایسا رزق جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ جو غذائیت میں بھرپور ہوگا، جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا۔ والصادقین والصادقات،
سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے بہترین رزق بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اس میں ان کے کردار کی سچائی کا، ان کی گفتار کی سچائی کا، ان کے معاملات کی سچائی کا تذکرہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذرا آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں کہ وہ کردار کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، یعنی ان کی زندگی کا جو بھی پہلو دیکھو ان کے ہر زندگی کے ہر پہلو میں سچائی ہی سچائی آپ کو نظر آئے گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرو، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، لہذا تمہیں بھی تلقین کی جاتی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے میں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، ہم نے ان کو ایسی زبان دی جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ہر معاملے میں سچائی اختیار کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنی چیزوں کی ضمانت؟ 6 چیزوں کی، 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو تمہاری بات میں سچائی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَوْفُوا اذا عَاهَدتُّمْ، دوسری بات جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو وفا کرو، وعدے کی بے وفائی مت کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ 2 چیزیں، وَعَدُّوا اذا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، تمہاری نظریں نیچی رہنی چاہیے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو کہ یہ کام تم کرو گے، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن آج کیا ہم ہر بات میں سچ بولتے ہیں؟
کیا ہم اپنا ہر وعدہ وفا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا اس بات پہ؟ کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ کیا ہم امانت کو اسی طرح ادا کر دیتے ہیں جس طرح ادا کرنی چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ اقوام من امتی، کچھ لوگ میری امت میں ایسے بدبخت ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، زنا کے عادی ہوں گے، ایسی عورتوں کی تلاش میں رہیں گے جو بدکار ہوں، بدکاری کرنے کے لیے عورتوں کو آمادہ کریں گے۔ والحریرہ والخمرہ والمعازفہ، یعنی ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے بدبخت جو زنا کو پسند کریں گے، ریشم کا استعمال پسند کریں گے، شراب کو پسند کریں گے، اور گانا بجانا موسیقی کے دل دادا ہوں گے، موسیقی کو وہ روح کی غذا کہیں گے۔ حالانکہ موسیقی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی آواز ہے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں اللہ کے ہاں دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں۔ رنتن عند مصیبت، کو مصیبت آئے تو اس میں واہ ویلا کرنا، نغمۃ عند نعمت، اور خوشی کے وقت موسیقی کو پسند کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ملعون ہیں، جو ان کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان خوشی کے ایام میں وہ سرے عام گانے سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سینموں میں جا کے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی کی سکرینوں پہ وہ ایسے فلمیں دیکھتے ہیں اور موسیقی سنتے ہیں۔ ان کو آپ نے اس کردار پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے مبارک ایام سے گزر کے آئے اور اب ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہاری قسم میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ لا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، تم اللہ کی قسم اٹھاؤ لیکن اس وقت قسم اٹھاؤ جب تم سچی قسم اٹھا رہے ہو، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری گواہی وہ سچی ہونی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی نشاندہی نہ کر دوں؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ضرور ہمیں کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کریں۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، اے میری امت کے لوگوں، جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔
گواہی اگر دینا پڑے تو سچی گواہی دینا، اور تمہارے عقیدہ توحید میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ما احد منکم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علیہ النار۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی سچے دل سے گواہی دیتا ہے تو میں اسے یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی سچائی کو اختیار کرنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، جھوٹ سے نفرت۔ آج کل تو اپریل کے مہینہ میں خاص طور پہ 1 اپریل کو عام جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ اپریل فول ہے، حالانکہ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اپریل فول ہے کیا۔ اصل میں اندلس میں 800 سالہ مسلمانوں کی حکمرانی کے خاتمے پہ کافروں نے جشن منایا تھا، اس کا نام اپریل فول ہے۔ اور یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ جب یہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان کفار نے بڑی کوشش کی کہ اس حکومت کو گرایا جائے، لیکن وہ مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے سروے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی قوت کیوں ہے، یہ ہم ان کو شکست دے ہی نہیں سکے۔ جب انہوں نے سروے کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اندر 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی قوت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ یہ سختی سے عمل کر رہا ہے، اللہ کے حکموں پہ بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ برائیوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں، 2 عمل ایسے ہیں جس عمل کی وجہ سے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے اور ہمارے سامنے ان کی قوت کمزور نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے پھر ہیلا کیا کہ ان کی دونوں یہ عملوں کو کم کیا جائے۔ تو انہوں نے مسلمان معاشرے میں شراب اور سگریٹ نوشی، شراب اور سگریٹ نوشی اس کو داخل کیا ایسا ایسا۔ جب اس معاشرے میں شراب آ گئی، سگریٹ نوشی آ گئی، ایمان کمزور ہو گیا، پھر ایسا وقت آیا کہ 800 سالہ حکومت جس کو وہ شکست نہیں دے سکتے تھے، وہ وقت بھی آیا کہ آخری غرناطہ کا مضبوط قلعہ وہ 1 اپریل کو وہ شکست کھا گئے۔ تو اسی کو یہ اپریل فول کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی شکست کا مذاق اڑانا، ان کی اپنی بدعملیوں کا مذاق اڑانا کہ ہم نے کس طرح ان کو بیوقوف بنایا ہے اور ان کی اس قوت کو کس طرح پارا پارا کر دیا ہے جس قوت میں یہ تھے، اور ہم 800 سال تک ان کو شکست نہیں دے سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی اختیار کرنے کی، سچائی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ سے، جھوٹے کردار سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔